یہ بدمست چوکیدار آج حکمرانی بھی ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بدمست چوکیدار آج پارلیمنٹ پہ قبضہ جمائے بھی بیٹھے ہیں۔ فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان یا فتنۃ الخوارج کا مسئلہ تو ان لوگوں سے ہے جو اقتدار پہ بھرا جمع ہے۔ ان کی خونخوار نظریں ہمارے وطن کے وسائل پہ ہیں۔ کرپشن انہوں نے کیا ہے، پاپاچون سے لے کے کینیڈا کی بڑی بڑی پراپرٹیوں تک۔ بلوچ پشتون اس ریاست کے باؤنڈری میں جب سے آئے ہیں 47 کے بعد سے، یہ اس دن سے لے کے آج تک اس طرح کے واقعات سے مسلسل وقتاً فوقتاً دوچار ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جو 2 ستمبر کو پیش ہوا، یہ سلسلہ یوم بابڑا ہمارے سامنے ہے۔ یہ سلسلہ لیاقت باغ 23 مارچ 73 ہمارے سامنے ہے۔ یہ سلسلہ 8 اگست جیسا دلخراش واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ سلسلہ ثانیہ APS یعنی ہمارے پور جیسے بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا، اور جب ایک ماں روتی ہوئی ایک جرنل سے فریاد کرتی ہے تو اس جرنل کا جواب ایک ماں کو بجائے اس کے کہ اس کو تسلی دے، ان کے بچوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائے، اس کو کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، ایک اور بچہ پیدا کریں۔ یہ سلسلہ 8 اگست ہو یا 2 ستمبر ہو، ان اقوام کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ پیش چلا آ رہا ہے۔ یقیناً ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ہمارے رہبر قیادت نے، مظلوم و محکوم اقوام کی رہبری نے، کہ تمام تر مظالم کے باوجود اس ریاست کے ساتھ ہم 2 قدم آگے بڑھ کر چلیں، لیکن جہاں تک یہ مسلسل پے در پے واقعات اور اس کے نتائج پہ اگر نظر رکھی جائے تو یہ بات ایک کلیئر میسج ہے مظلوم و محکوم بلوچ پشتون اقوام کے لیے کہ اس ریاست کو ان اقوام سے نہیں، ان کے درد ہی سے سروکار ہے۔ بامر مجبوری تو نقشہ پاکستان میں انہوں نے بلوچستان اور پختونخوا تو ڈال دیا ہے، لیکن وہ زمین کے حوالے سے ہے، دھرتی کے حوالے سے، اقوام کے حوالے سے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے بہرمند زمین دھرتی عطا فرمائی ہے، پتہ نہیں اس کو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھے یا بدبختی سمجھے کہ آج ہمارے گلے پڑ گئے۔ سمندر سے لے کے دنیا جہاں کے قدرتی وسائل جو زمین کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ ہمارے گلے پڑ گئے، وہ ہمارے خون آلود لاشوں کی صورت میں ہمیں اس کے نتائج مل رہے ہیں۔ تو یقیناً ان اقوام نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ روش ہم مزید برداشت کر سکتے ہیں، اس روش کے ساتھ مزید چلتا جا سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ آج چوکیدار نے اپنے آپ کو مالک بنا بٹھایا ہے، یعنی اس کا سوائے چوکیداری کا اور کوئی کام آئین پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں بیٹے تشریف فرما قیادت یا کام پرست نیشنلسٹ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ اور کارکن کہتے ہیں، یہ آئین پاکستان کہتے ہیں، لیکن یہ بدمست چوکیدار آج حکمرانی بھی ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بدمست چوکیدار آج پارلیمنٹ پہ قبضہ جمائے بھی بیٹھے ہیں۔ یہ بدمست چوکیدار آج عدلیہ کا ستیہ ناش بھی کر چکے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ یہ چوکیدار ٹھیکیداری اور کنسٹرکشن پہ اتر آیا ہے۔ آج بھی کوئی کوئٹہ میں جا کے دیکھ لے، باقی پاکستان کو چھوڑ دے، جہاں پہ آپ کو کوئی بڑا مال نظر آئے گا، جہاں پہ آپ کو کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے گی، وہ چوکیدار کی ملکیت میں ہوگی، وہ عام آدمی کی نہیں ہوگی۔ اور جہاں پہ کوئی سویلین کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی ہاؤسنگ سکیم کا سوچتا ہے، کوئی بلڈنگ بنانے کا سوچتا ہے، تو اس کے لیے مسئلے مسائل کھڑے کر کے کیونکہ DHA سے لے کے مال تک
यहाँ तक कि कहती बाड़ी पे भी उतर आया है। बॉर्डर हमारे इन्होंने बंद कर दिए। जिस तरह यहाँ पे बात हो रही है, चाहे बलोच बेल्ट हो चाहे पश्तून बेल्ट हो, जो दाढ़ी के मजदूर दाढ़ी निकालने के लिए सुबह सवेरे निकलते, शाम को बच्चों की उससे गुजारा पेट पालते थे, उसकी हालत हमारे सामने। 1891 से एक चलता हुआ सिलसिला जो ड्यूरेंट लाइन पे आ रहा था, इन्होंने बैक कलम में जुम्बिश उसको ख़त्म किया। न रिश्तेदारियों का ख्याल रखा, न कारोबार का ख्याल रखा, न भाई बंदी का ख्याल रखा। इस तरह के घरों को भी तकसीम किया गया कि मेहमान खाना एक तरफ हो, घर दूसरी तरफ हो, मस्जिद एक तरफ हो, मेहराब दूसरी तरफ हो। तो यकीनन इस चौकीदार से कुल क्या भी बात करनी होगी। लोग तो कहते हैं जो भी वाक़या यहाँ पे होता है, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खवारिज का मसला तो उन लोगों से है जो इक़्तिदार पे भरा जमा है, जिनके पास इक़्तिदार की कुर्सियाँ हैं, जिनके पास कुव्वत है, जिनके पास फैसला साजी के इख्तियारात है। ये जो हम इधर बैठे हुए लोग हैं, हमारे पास कौन सी इख्तियारात है कि हमारे कत्ल को या फितनतुल हिंदुस्तान से कोई जोड़ते हैं या फितनतुल खवारिज से कोई जोड़ते हैं। इन उससे हमारे साथ उसकी क्या दुश्मनी है? हम तो न इक़्तिदार में हैं, न फैसला साजी में है, न हमारे पास ऐसे कोई इख्तियारात है। ये बात क्लियर है कि बलोच पश्तून अक़वाम को मसला फितनतुल अपारा इस्लामाबाद से है और फितनतुल रावलपिंडी JHQ से है। हमें मसला इनसे है, चूँकि इनकी खुनख्वार नज़रें हमारे वतन के वसाइल पे है। करप्शन इन्होंने किया है, पापाचोन से लेके कनाडा की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों तक, लंदन के महलात तक, सब कुछ करप्शन के ज़रिए इन्होंने बनाए। आज जब ये मकरूज हो के दर पदर की भीख मांगने दूसरों के चौखट पे सर रखे पड़े हुए हैं, तो ये हमारी तरफ मुड़ के आ रहे हैं कि सेंधक में तो सोना है, हरनाई और शारगा में तो कोयला है, गवादर तो गहरा समंदर है, चमन पे तो ट्रेड के अरबों रुपए की कारोबार है। इसी तरह पंजगूर मन से लेके ईरान के साथ तो, यानी आपके DC तुर्बत जो है 25 करोड़ रुपए उसकी बोली है। 25 करोड़ रुपए एक डिप्टी कमिश्नर की जब बोली हो जाए तो कोई हमें बता दे कि क्या वो जाके वहाँ पे अमन व अमान संभालेगा या पहले आप 25 करोड़ रुपए वो संभालेंगे। तो आज वो पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खून की होली खेल कर उसके नतीजे में यहाँ के वसाइल को कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हर प्रोजेक्ट एक नहीं, इनका हर मंसूबा हमारी दुश्मनी से शुरू होता है, हमारी दुश्मनी पे ख़त्म होता है। सैलाब आया है, मसला रावी सतलज चिनाब के नहरों से है, शोशा कालाबाग का छोड़ा गया। यानी कि अजीब व गरीब मुंतक है। कालाबाग का सैलाब से क्या ताल्लुक है? यानी दरिया सिंध पे कब्जा करके पश्तूनों को डबो के मरवा देना, सिंधियों को प्यासे मरवा देना। मतलब आपका हर मसला जो है वो इन अक़वाम से है। यकीनन ये सिलसिले, ये जो नाम निहाद आपने हुकूमतें बनाई है, हमें पता है ये तो नौकर के नौकर है। इनकी क्या इख्तियारात होंगे, इनके क्या फैसले करने होंगे? ये तो नौकर के नौकर है, इन्होंने तो अपनी नौकरी करनी है। मतलब इसी हुकूमत के इन्हीं MPs की अपनी बात है कि जब पिछला अभी जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में चंद नाराज़ हुए थे कि हमारा बजट कम है, तो एहतिजाज पे CM के पास गए। CM ने उनको कहा कि जाओ अबीब नाले के उस पार, बजट तो वो तकसीम करते हैं। उधर जब एहतिजाज की शक्ल में 4-5 कहते कि जाके जब बैठ गए, उन्होंने कहा जी क्या मसला है? तो उनको जवाब में कहा कि एक तो बलूचिस्तान में ये मसले है, एहतिजाज है, हम किसी के पास जा नहीं सकते, हमें फार्म 47 के लोग कहा जाता है, हम तो बिल्कुल किसी के पास जा नहीं सकते। लेकिन अभी बजट में भी अगर आप कट लगाएंगे तो हमारे पास तो लोगों को मुंह दिखाने के भी हम काबिल नहीं रहेंगे। तो इनको जवाब में कहते हैं क्या कहा गया कि आप कौन से पब्लिक के वोट से आए हो? आपको हमने मुंतखब किया है, बिठाया है, सेलेक्ट किया है, आप आराम से जाके कभी हमने आपको कहा कि आवाम के पास जाए। इसी हकी ग्राउंड में पिछले साल पूरा हुकूमत बलूचिस्तान निकल आया, पूरा हुकूमत बलूचिस्तान 500 बंदे ला के उस
اسٹیڈیم میں انہوں نے نہیں بٹھایا. پورا بلوچستان سب جماعتیں, لیکن یہاں پہ یہ خوار غریب لوگ, ان کی قیادت, جس کے پاس نہ وزارت ہے, نہ کرسی ہے, نہ اختیارات کے منبع ہے, یہ ایک کال دیتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں, اور پھر آپ اس میں بم بلاسٹ کرتے ہو. اور کہا بھی یہ جاتا ہے انڈائریکٹ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خود کردہ ہے. یہ عجیب و غریب سوچ ہوگی, پلاننگ ہوگی کہ بی این پی کا جلسہ ہے, اختر جان کسی کو خودکش ٹرینڈ کر کے کہ جاؤ پھر ہمارے ورکر پہ خود ہی بلاسٹ کر دے. یہ کوئی منطق ہے؟ کوئی گرنیڈ پھینکا جاتا, کوئی بم بلاسٹ ہوتا, تب جا کے بھی آپ کوئی بات کر سکتے تھے. لیکن جب آپ نے ایک خودکش ٹرینڈ کر کے ادھر تک پہنچانے کی کوشش کی, یقیناً جس طرح کہا گیا 2 ستمبر کا پلان یہ تھا کہ ایک دن میں اس صوبے کے جو رہی سہی چند آوازیں ہیں اس کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں. تو یہ آوازیں تو آپ نواب نورو سے لے کے نواب بھٹی تک, مولانا خان زیب تک, ایک ایک ورکر شہید تک آپ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس کے نتائج آپ کو کیا ملے؟ ہاں, کبھی کبھار وہ مولانا شرانی کہتے تھے کہ یار اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ بٹوارہ کرنا ہے تو آرام سے کر لے, سکون سے کر لے. رشیا کی بھی ہوئی, دنیا جہاں میں تقسیم ہوئے ہیں, اقوام تقسیم ہوئے ہیں, ریاستیں چینج ہوئی ہیں. 1947 سے ہم کچھ اور تھے, 1891 سے ہم کچھ اور تھے, شاید 75 سال پورے ہو گئے, گلف میں کچھ اور تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہاں پہ بھی کچھ اور ہو جائے تو کم از کم خون بہا کے نہ کرے. میں ایک جس طرح کہا گیا بلوچستان کے تمام باسیوں سے ہم اپیل کرتے ہیں, بالخصوص پھر اپنی پارٹی کے لیول پہ عوامی نیشنل پارٹی کے تمام ساتھیوں کو ہم ہدایت کرتے ہیں کہ تمام اضلاع میں اس سٹیج پہ تشریف فرما جماعتوں کے ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, یونٹ لیول پہ مشاورت اور اجلاس منعقد کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے 8 ستمبر کو ہمیں ایک ایسا پیغام دینا چاہیے, کیونکہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم بیک پٹ پہ چلے جائیں, وہ فرنٹ پٹ پہ آ جائیں. یہ ان کی بھول ہے. ہم فرنٹ پٹ پہ ابھی کھیلیں گے. آپ مار لیں, جتنا بھی مار سکتے ہو آپ مار لیں. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. یقیناً ایک کمپرس نیشنلسٹ ورکر کی یہ خواہش ہے کہ میں تا حیات یاد رکھا جاؤں. ہر سیاسی کارکن ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ چلتی دنیا کے آخری سانس تک, آخری منٹ تک دنیا ہمیں یاد رکھے. یاد ہمیں ایک شہید کے نام سے کر سکتے ہیں, دنیا مطلب بستر مرگ پہ ہم کو یاد نہیں کر سکتے. بڑے بڑے یہاں پہ قداور بستر مرگ پہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, 2 دن کے بعد پھر کسی کو یاد نہیں رہے. جو قومی تحریکوں سے وابستہ لوگ ہیں, قیادت ہے یا شہداء ہے,